جری کا لاشا ریگے ساحل پر تڑپتا ہے جری کا لاشا شاید آدھا سر زینب سے ردا کھینچتے ہیں مانگتے یوں بھی تو دے دیتی سگی کی بیٹی مانگتے یوں بھی تو دے دیتی سگی کی بیٹی کیوں سکینہ کے گوہر گلے جفا کھینچتے ہیں سر دربار ہے باندھے ہوئے رسی ظالم سر دربار ہے باندھے ہوئے رسی ظالم سب کے شان تو سکینہ کا گلا کھینچتے ہیں شاہ اسلام کا ان کو بیمار کے زخموں کا نہیں کوئی خیال ان کو بیمار کے زخموں کا نہیں کوئی خیال کیسے کانٹوں پہ یہ بے شرموں حیا کھینچتے ہیں چل رہے غر پہ بقا چاہیے گرے چل رہے غر پہ بقا چاہیے گرے کربلا والے سویدارے بقا کھینچتے ہیں شاہ اسلام کا یہ نقش بقا کھینچتے ہیں
Madar Mahmud
کیا میں یہ تیری شہادت کی علی ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور عالم دلوں کو ہے شام و سر تیرا آقائنی دلوں میں ہوا تھا سفر تیرا آقائنی دلوں میں ہوا تھا سفر تیرا عالم سے بے خبر تھے خضو و خشو میں تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکن میں تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکن میں لایا کلر میں وہ جفا جو بجھا کے تھے مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے تھے بھول پڑ گیا کہ سربا لگی مرتضیٰ کے تھے آئے خدا کے شیر نے گھر میں آئے خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تھے آئے زخم پر تھے امام حجاز پہ سر سے ٹپک رہا ہے لہو جان نماز پڑھ سر سے ٹپک رہا ہے لہو جان نماز پڑھ شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کونیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملجم ملعون بصیر پکڑا اسے علی کے محبان پکڑا اسے علی کے محبان لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے ہاتھ پر مسکرا کے نظر کی امام نے ہاتھ پر مسکرا کے نظر کی امام نے فرمایا میں نے کون سی تیری خطا آداس نے کیوں کی ہے جہاں میں کیا میں برا
تھے سنبھالے ہوئے علی اکبر، اب جو پہنچے فرات پر سرور، کی نگاہ بھائی کے جو لاشے پر پائتی تھے کھڑے ہوئے شبیر، دل بھر کرو، دل بھر کرو دیے شبیر، چور زخموں سے تھا علی کا پسر، جام بلب ہے جری اٹھے کیوں کر، تب کہاں شاہ سے یہ رو رو کر، دیکھیے میں پڑا ہوں ریتی پر، ہو بہلیے میری خطا آقا، ہے آپ سے آقا، خیمہ گاہ میں نہ لاش لے جانا، ہوگا سب بیویوں کا حال برا، روئے گی مجھ کو ثانیہ زہرا، میرا مدفن یہاں مدام رہے، حسرت بچے، حسرت بچے غلام رہے، وقت آخر یہی ملال رہا، ہے سکینہ کو انتظار میرا، تھا یہ اقرار پانی لانے کا، میں پڑا ہوں یہاں لبے دریا، کہتی ہوگی اب آئیں گے امو، ہم کو پانی پلا، ہم کو پانی پلا، آئیں گے سر سے امامہ شہ نے پھینک دیا، اپنی ٹوٹی کمر کو تھام لیا، کہتے تھے کیا غضب ہوا بھیا، تم نے غربت میں ساتھ چھوڑ دیا، ریت پر سو رہے ہو کیا بھائی، اٹھ کے بھائی کو دو، اٹھ کے بھائی کو دو سلام بھائی، پھر علمدار سے یہ شہ نے کہا، زندگی بھر پکارے تم آقا، آج یہ چاہتا ہے دل میرا، بھائی مجھ کو پکارو بہر خدا، سن کے ارشاد شاہ بہروبر، بھائی بھائی کہا، بھائی بھائی کہا، جو
بے آس کر گئے عباس مر گئے آمد مر گئے آمد مر گئے صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العاقلون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المسؤولين المسلمين الذين عزب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على الأعداء أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ایزانی گرامی مجلس سے ایصال ثواب ہے اور آیت مودت ہے اور حکم پروردگار ہے، مطالبہ قدرت ہے کہ صاحبان ایمان ان سے مودت رکھیں کہ جو نبی کے قربا ہے، نبی کے اقربا ہے، نبی کے اہل بیت ہے۔ مودت کا یہ لفظ اللہ کے اسم ودود سے نکلا، ودود سے مودت بنا، ودود انتہائی چاہنے والا۔ تو اللہ چاہتا ہے اہل بیت کو ٹوٹ کر چاہیں۔ جہاں ماں کی ممتا ختم ہوتی ہے، جہاں ماں اور باپ کی محبت اور محبت کی تاب و توا ختم ہوتی ہے، وہاں سے آغاز ہوتا ہے اہل بیت کی محبت کا۔ ساری محبتیں تقسیم ہوتی ہیں مگر محبت اہل بیت تقسیم نہیں ہوتی۔ ان سے محبت کا حکم جبرن نہیں، ان سے محبت کا حکم دربنائے کمال ہے۔ انسان کی فطرت میں کمال کی جستجو ہے، چاہے وہ بچے کی عقل ہو، جوان کی ہو، بزرگ کی ہو، اور عقل چاہتی ہے کہ کمال کی تلاش، اور جہاں کمال کو زوال ہوا پھر دوسرا کمال دیکھتے ہیں۔ ایک چھوٹے بچے کی عقل ہے، کھلونے سے بہہ جاتی، لیکن جب وہ جوان ہوگا تو بچپن کا جو کھلونا، اس کو جو چھوٹی پلاسٹک کی اسکوٹر یا پلاسٹک کی کار دیکھ کے وہ خوش ہوتا تھا، جوان ہونے کے بعد اگر اس کو پلاسٹک کی کار دی جائے تو وہ آپ کو پاگل کہے گا۔ اب اس کی عقل میں بلوغت آ گئی، اب اس کی عقل جو ہے سمجھتی ہے، تو اب وہ نہیں چاہے۔ بچپن کی عقل میں کھلونا کمال تھا، جوانی کی عقل میں وہ جو گاڑی ہے ریل میں چلتی ہے، اب وہ کمال ہے۔ اب اس میں جیسے جیسے ماڈلز بدلتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، عقل کا مطالبہ بڑھتا جائے گا، اور یعنی کمال کی
طلب ہو, اور وہ طلب رکنے والی نہیں ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ خواہش کیا ہے؟ جو سچ کو کمال ہے. آدمی گھر بناتا ہے لیکن یہ کہ اب گھر بڑا چاہیے اور بڑا چاہیے, ایک چاہیے, دو چاہیے, جیسا وقت اور حالات کا تقاضا. اب اس میں ایک محمود بھی ہے اور ایک مذموم بھی ہے. ضرورت سے زیادہ ہو تو مذموم ہے, ضرورت کی حد تک ہے تو فطرت ہے. دونوں باتیں. کمال, ہر کمال کو زوال, لیکن ایک کمال جس سے زوال نہیں وہ ہے اللہ کا کمال. اللہ کے کمال کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اللہ نے جو اپنا علم انہیں دیا, اللہ نے ان کے اہل بیت کے ظرف میں اپنے علم کو رکھا, اہل بیت کے ظرف وجود میں اپنی حکمت کو رکھا, اہل بیت کے ظرف وجود میں اپنی صفات کو رکھا, اہل بیت کے ظرف وجود میں ان کے وجود کی کیپیسٹی میں اپنے سارے ایٹریبیوٹس رکھے اور اپنا مظہر کامل ایسا بنا کے بھیجا کہ کائنات کی ہر شے اس کی صفت کی, کسی نہ کسی صفت کی بقدر کیپیسٹی, بقدر وجود اسی کا انعکاس ہے. مگر اہل بیت وہ آئینہ ہے جس میں اس کا بھرپور جلوہ نظر آتا ہے. لہذا آئینہ اہل بیت میں اللہ کے صفات کو دیکھنا, اس کا مشاہدہ کرنے کا نام ہے من عرفہ فقد عرف اللہ. اے اہل بیت جس نے تمہیں پہچان لیا, تحقیق یہ کہ اس نے اللہ کو پہچان لیا. اللہ کی معرفت اہل بیت کی معرفت. ومن جہلکم فقد جہل اللہ. اہل بیت تم سے جو جاہل ہے وہ اللہ سے جاہل ہے, چاہے وہ شیخ الاسلام بن جائے, مفسر قرآن بن جائے. جو اہل بیت کو نہیں جانتا وہ اللہ کو نہیں جانتا. ذات کو صفت سے پہچانا جاتا ہے, کوئی بھی ذات. جوہر عرض سے پہچانا جاتا ہے, بغیر عرض کے جوہر نہیں پہچانا جاتا. دیوار اپنے رنگ سے پہچانی جاتی ہے, ذات نام سے پہچانا جاتا ہے, وجود صفت سے پہچانا جاتا ہے, دعویٰ دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے. یہ چیزیں لازم و ملزوم ہیں. یعنی چاند ہے تو چاندنی ہے, سورج ہے تو تابانی ہے, موتی ہے تو چمک ہے, پھول ہے تو مہک. ایسا تو نہیں ہے کہ پھول ہو خوشبو نہ ہو, چاند ہو چاندنی نہ ہو, موتی ہو چمک نہ ہو. ایسے نہیں ہے. اللہ ہے تو اس کا کمال ہے. ہم فانی ہیں, ہماری فنا ہمارے کمال کو فنا ہے. اللہ وہ ہے جو باقی رہنے والا ہے, اس کا کمال بھی باقی رہنے والا ہے. اس لیے اس صاحب کمال نے ذات مجمع صفات کمال کو یعنی اہل بیت کو اپنے کمالات کا مظہر کامل بنا کے بھیجا کہ تم جو جو مجھ میں دیکھنا چاہتے ہو ان میں دیکھو. یہ میرے آئینہ ہے, آئینہ جلوہ صفات الہی ہے اہل بیت. سبحان اللہ. آئینہ حیدری آئینہ کمال الہی ہیں اہل بیت. سبحان اللہ. آئینے کا کام کیا ہے؟ آئینہ خود کو نہیں دکھاتا, آپ کو دکھاتا ہے. کیا بات نہیں, کیا کہیں. اور آئینہ دیکھنے کا مقصد آئینہ دیکھنا نہیں ہوتا ہے, خود کو دیکھنا ہوتا ہے. کیا کہنے. کوئی آئینے کو آئینے کے لیے نہیں دیکھتا. اگر آئینے کو آئینے کے لیے دیکھتا تو اس میں اگر آپ کی تصویر دھندلی نظر آ رہی ہے, مہنگی نظر, آپ کہتے ہیں آئینہ ٹھیک نہیں, دوسرا لاؤ. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں نظر آؤں تو آئینہ ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں میں نظر آؤں, اچھی طرح نظر آؤں تو یہ آئینہ ہے. یہ مجھے نہ دکھائے تو آئینہ کیا ہے؟ وہ اللہ اپنی انا کو, اپنی انائے مطلق کے جلوے کو جس آئینے میں دیکھ کر کے خود پہ ناز کر رہا ہے, اس آئینے کا نام ہے اہل بیت. اور وہاں وہ کہہ رہا ہے
कई कह रहा है कि लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक, आप ना होते मैं आसमानों को पैदा। कई कह रहा है कि लौलल फातिमा लमा खलक़तुका, फातिमा ना होती आपको पैदा न करता। ये एक पर एक हर दावे के साथ यदि लाभ ना होते, लौला हसन वल हुसैन लमा खलक़तुकुम, अगर हसन और हुसैन को पैदा करना मकसूद ना होता तो ना अली को पैदा करता, ना रसूल को पैदा करता, ना ज़हरा को पैदा करता। ये जोड़ जोड़ अल्लाह ने बनाया ताकि उसकी वहदत का सबूत है। अहले अक्ल के लिए एक जुमला तकरीर होती है, हर मुरक्कब दलील वहदत। जो चीज मुरक्कब होती है वो वहदत की दलील है। इसलिए कुरान ने कहा खलक़नाकुम मिन नबातिन शत्ता, हमने तुम्हें जमीन से खल्क किया है। अज़वाजन नबातिन शत्ता, सारी चीजों को जोड़ा जोड़ा बनाया। कहीं पर उसने कहा हमने चीजों को वजनदार बनाया। तो ये जोड़ जोड़ क्या है? जोड़ जोड़ बनाने का मतलब है कुफुआन अहद, तुम जोड़ जोड़ है, अल्लाह का कोई जोड़ नहीं, उसका कोई कुफु नहीं, वो बिल्कुल सिंगल है, खालिस। वहां कोई चीज जाके मिलती ना तशबीह है, ना तमसील है, ना तातील है। अब ये तशबीह तमसील तातील इस पे 3 मजलिसें हो जाएंगी। अहले बैत ने जिन लफ्जों के माना की उसत दिखाई अल्लाह की अजमत के लिए, उसके बयान के लिए थोड़ी देर काफी नहीं, इसके लिए समात को वक्फ करना होगा, इसके लिए अपनी तवज्जुहात को मबसूल करना होगा। फॉर्मेलिटी अलग चीज है, रस्म एक अलग चीज है। एक चीज बयान होनी है, बयान हो जाएगी, कुछ वक्त के लिए लोग चले जाएंगे, रस्म अदा हो जाएगी। लेकिन मजलिस रस्म का नाम नहीं है, मजलिस इबादतों का नाम है, मजलिस दर्सगाह। अब अल्लाह के मुख्तलिफ अस्मा, मुख्तलिफ सिफात, हर सिफात की जलवागरी इनके आने वजूद में। अल्लाह क्या है? रज़्ज़ाक़, सिफते रज़्ज़ाक़ियत की भरपूर जलवागरी इनमें नजर आ रही है। तो खल्लिक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, हदीस क़ुदसी है, तुम अल्लाह के अखलाक अपनाओ, अल्लाह के अखलाक तुम अपनाओ, अल्लाह के अखलाक पे चलो। अल्लाह के अखलाक पे कहाँ से चल सकता बंदा? अल्लाह के अखलाक ये वो पीता नहीं पिलाता है, खाता नहीं खिलाता है। अच्छा, जो चीज हमारे लिए ऐब है उसके लिए कमाल है, हमारी जो कमजोरी है उसका कमाल है। मतलब ये कि हमारा भूखा रहना हमारा ऐब है, उसके लिए भूखा रहना, भूखी नहीं लगती, वो ही कमाल है। यहाँ सोना कमजोरी है, वहाँ ला ताख़ुज़ु सिनतुन वला नौम, ना नींद है ना ऊँघ है, ये कमाल है। जो चीज हमारे लिए है, हमारे लिए मरना है, उसके लिए हयात कमाल है। हमारे लिए पैदा होना है, उसका पैदा ना होना कमाल है। पूरी जिद है ये। हम नहीं थे, नहीं है, नहीं रहेंगे, होना एक वहम है, ना होता मैं तो क्या होता। हमारा होना हमारा एक वहम है। हर आंख, हर सांस इंसान मरता है, लेकिन उसके लाशऊरी की वजह से फना की रफ्तार इतनी स्पीड है कि हम फना होने को महसूस नहीं करते। ये जो सांसें चल रही है, जो अनफास है, ये जो हमारी सांसें हैं, ये आ रही है जिंदगी और जा रही है मौत है। यानी ये सांस जाके वापस ना, यही मौत है। तो इंसान इसको तजद्दुद अमसाल कहते हैं, यानी हर सांस इंसान मरता है, हर सांस जीता है। फिर इसकी मिसाल कुरान ने दी, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल लज़ी वुक्किला बिकुम। जब वक्त मौत आता है तो फरिश्ते को मुकर्रर किया जाता है, वो तुम्हारी रूह को पूरा पूरा बदन से लेता है। लम तमुत फी मनामिहा, लेकिन तुम नींद में मरते नहीं। तो ये हमारे ऐब है, उसके लिए क्या है? हयात ही हयात। हम ना थे ना रहेंगे, बैनल अदमैन हम हैं। इसीलिए हमारे लिए क्या कहा गया? ये पॉसिबल एग्जिस्ट है,
یعنی ممکن ہے کہ یہ ہو، ایک پاسبلٹی ہے، ریالٹی نہیں۔ ممکن الوجود کا مطلب کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے، ارے ابھی تو نہیں ہے، نہیں اب ہے، سانس لے رہا، سانس گئی نہیں ہے، سانس آ گئی ہے، تو یہ ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں، تو یہ سانس کی سپیڈ کی وجہ سے فنا کا احساس نہیں ہو رہا۔ اللہ موت دے کر کے فنا کا احساس کرواتا ہے اور فنا کا مشاہدہ کرواتا ہے۔ کیا کہنے، اہل بیت کون ہے؟ میتنا لم یمت، غائب ہونا لم یغب۔ ہمارے لیے مرنا نہیں ہے، ہماری غیبت نہیں ہے، غیبت میں بھی ہم حاضر ہیں، مر کے بھی ہم زندہ ہیں۔ ارے جو ان کی محبت میں مر جائے ماتا شہیدہ ہے، جس کی محبت نہیں مرنے دیتی اس کی عظمت کا کیا عالم ہے۔ اس کی صفتیں لامحدود، اور اس لیے انسان کی، آدم کی اولاد کے بس کی بات نہیں تھی کہ اللہ کی صفات کا انجذاب اپنے وجود میں کر سکے۔ اس لیے اللہ نے مخلوق اول یعنی قبل آدم آل محمد کو خلق کر کے نورانیت کا پے کر دے کر کے ان کے وجود کی کیپیسٹی وسیع کر کے اس میں اپنے صفات کی بھرپور جلوہ گری کر دی ہے، تاکہ تم انہیں دیکھتے جاؤ، اسے پہچانتے جاؤ۔ تم ان میں دیکھتے جاؤ، اسے پہچانتے جاؤ، اور جب تم ان میں دیکھ کر کے اسے پہچانو گے تو اس وقت تمہاری تسبیح کا ثواب فرشتوں سے زیادہ ہوگا، تمہاری عبادتوں کا ثواب، کیونکہ عبادت کی بنیاد معرفت ہے، اول الدین معرفت الجبار۔ امام نے کہا کیف یعبد من لم یعرف، تم اسے کیسے پہچانو گے جسے تم جانتے ہی نہیں؟ اللہ 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 تسبیح چل رہی ہے، اللہ کے معنی نہیں معلوم۔ جس لفظ کو زبان سے ادا کیا جا رہا ہے بطور عبادت، اس کا معنی جب تک آپ کے دل و دماغ میں قول معصوم سے نہ ہو، اس میں آپ کو لطف کیا ہے؟ اسی لیے روزمرہ میں جو چیز پڑھی جاتی ہے ان کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اس کے تلفظ میں بھی غلطی نہیں ہونا ہے۔ اس لیے تجوید قرآن واجب ہے، لہن واجب نہیں ہے۔ آپ کس طرز میں، کس ترنم کے انداز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کو وہ سب نہیں چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ تجوید سے پڑھے، یعنی قرآن کے الفابیٹ کا پروناؤنس ویسے ہو جیسے اللہ چاہتا ہے، ہا اور ہے کا فرق رہے۔ الحمد کو کوئی الحمد پڑھے معنی بدل جائیں گے، ہم کے معنی ہا سے جو حروف حلقیہ زیادہ حلق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے الٹیاں کر رہے ہوں، ویسے نہیں۔ مخارج ہیں، 17 مخارج ہے، آرام سے یاد کیجئے، 17 دن میں 17 قاعدے یاد ہو جائیں گے، اور 10 دن پریکٹس آپ کر لیں گے تو آپ کا قرآن صحیح ہو جائے گا، اور جو ہر مومن پہ واجب، ہر مومن پہ واجب۔ یہ جملہ معترضہ تھا جو درمیان میں آ گیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے لا زوال کمال کا نام ہے اہل بیت، اور اہل بیت میں اللہ کے اخلاق ہے۔ اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ وہ کھلاتا ہے، کھاتا ہے۔ کیا کہنے، بندہ بھوک اس کی فطرت میں ہے۔ اب کمال اہل بیت کیا ہے؟ ان کی فطرت ان کی نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ روح فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، روح یا عنکبوت کی آیت ہے کہ اللہ نے بندوں کو، ناس کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا۔ تو یہ اپنی فطرت پہ کون ناس ہے؟ تو اہل بیت نے کہا نحن الناس و نحن فطرت اللہ، ہم وہ ناس ہیں جو اللہ کی فطرت ہے۔ اب اللہ کی فطرت میں وہ نہیں کھاتا کھلاتا ہے، نہیں پیتا پلاتا ہے، مگر وہاں بھی ایک چیز ہے، وہ ہے سلبیہ والی بات۔
सिफात सलबिया वाली। भूख लगती नहीं तो खाएगा कहाँ से, प्यास लगती नहीं तो पिएगा कैसे। लेकिन उसने अहले बैत को आइडियल के तौर पे पेश किया। यहाँ फितरत में भूख है, फितरत में प्यास है, लेकिन ये अपनी फितरत के उसूलों पर पाबंद होने के बजाय मेरी मशीयत के पाबंद होकर खाने को जी चाहता है, मगर अपने जी को रोक करके किसी भूखे को खिला रहे हैं। ये मेरी रुबूबियत का मुशाहिदा करवा रहा है। क्या कहने अपनी भूख और अपनी प्यास को रोक कर खिलाने में इन्हें मजा आ रहा है, प्यासे को पानी पिलाने में मजा आ रहा है, बराहनगी देखकर किसी को कपड़ा पहनाने में इन्हें लुत्फ आ रहा है। तुम खा के खुश होते हो, क्या लजीज ग़िज़ा, ये खिला के खुश होते हैं कि बंदे ने खा लिया। ये अल्लाह की सिफत है। और अल्लाह अपनी सिफत का ज़हूर अल्लाह अपने महबूबीन के आईने में दिखा करके सूरह दहर को नाजिल करके अपनी रजामंदी का सनद और सबूत दे रहा। मुझसे कानी मजलिस ने कहा था कि क़िबला सूरह दहर पे कुछ रोशनी डालें, तो ये तमहीद थी, तकरीर अब शुरू हो। जो मैंने बयान किया वो तमहीद, क्योंकि मेरा उसूल है पहले तमहीद हो, जो बात कही जा रही है इसका बैकग्राउंड क्या है, अब तकरीर हो कि क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, तमहीद है, क्या कहा जा रहा है, तकरीर है। अहले बैत की अजमतें तमहीद चाहती, अल्लाह की रुबूबियत की तमहीद की तकरीर का नाम है सूरह दहर। और इस सूरह में ऐसे ऐसे मारिफ है कि पहले तो आम इंसानों का जिक्र हो रहा है, हल अताल इंसान लम यकुन शैअन मज़कूरा। ये इंसान क्या है, यानी हल यहाँ पे कद के माना में बितहकीक ये तो काबिल जिक्र ही नहीं था, ये काबिल जिक्र नहीं था, ये तो एक आम सी बात है, इसका कोई वजूद ही नहीं था, हमने अता किया। अब अल्लाह अपनी कुदरतों का जिक्र करते 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 बंदे के जहन को करीब कर रहा है। देखो तुम तो कुछ नहीं थे, लेकिन हमने तुम्हें नुत्फ़े अमशाज से बनाया। तुम बोलते नहीं थे, बोलना सिखाया, सुनते नहीं थे, सुनना सिखाया, देख नहीं सकते थे, देखना बताया। तुम्हारी फितरत में हमने कमालात को रख दिया, तुम्हारे हस्बे वजूद हमारी सिफात का जरूरत देखने वाले हम हैं, लेकिन हमने तुम्हें देखने वाला बताया, सुनने वाले हम हैं, लेकिन हमने सुनने वाला तुम्हें बनाया। हम अपनी जात से सुनते हैं, लेकिन तुम अपने जिस्म से सुनते हो। हमारा सुनना हमारा इल्म है, हमारा देखना हमारा इल्म है। तमहीद बांटते बांटते अल्लाह अपनी कुदरतों को बता के अपने अखलाक का जिक्र करता है और उसके बाद आइडियल दिखाने के लिए कहता है, देखो मेरे इन बंदों को देखो, वयुतइमून ताम अला हुब्बी मिस्कीनो व यतीमो व असीरा। इन्हें खाने की चाहत है, युतइमून अला हुब्बे ही की ज़मीर ताम पे जा रही है, खाने पर। इन्हें खाने की ख्वाहिश है, मगर ये खिला रहे हैं। किसको खिला रहे हैं? यतीम को खिला रहे हैं, मिस्कीन को खिला रहे हैं, असीर को खिला रहे हैं। अरे इतना कह देता, मेरे कुछ बंदे मेरी रास्तों में अपने ख्वाहिश के बरखिलाफ भूखे रह के खिला रहे, काफी नहीं, किस किस को खिलाया? यतीम को अहले बैत ने रोटी दी, उसका जिक्र। असीर को दी, उसका जिक्र। यतीम मिस्कीन को दी, गरीब को दी, उसका जिक्र। अल्लाह एक जुमला काफी था, इतना जिक्र क्यों कर रहा? कहा कि ये मेरे नबी के अहले बैत हैं। जब मैं इनका जिक्र करूंगा तो थोड़ा तफसील से जिक्र करूंगा, ताकि मुनाफिक है तो जल जाए, मोमिन है तो खुश हो जाए। मुनाफिक कौन है? जो इनसे बुग़्ज़ रखे। मुनाफिक कौन है? जो इनके फज़ाइल को छुपा दे। मुनाफिक कौन है? जो सूरह दहर पढ़े मगर शान नुज़ूल को छुपा दे।
سورہ دہر پڑھے تفسیر میں اہل بیت کا ذکر ہی نہ کرے، سورہ دہر کا ٹرانسلیشن کرے اہل بیت کی طرف اشارہ بھی نہ کرے، یہ ہے نفاق۔ اور ہمارے باغی مجلس بھائی کے کہنے سے میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، تو جتنے میرے پاس تفسیریں ہیں قرآن کے ترجمے اور حاشیے میں نے دیکھے، میں کہا دیکھتے ہیں کس نے کیا کہا۔ اشرف علی تھانوی کو پڑھا، اس نے حاشیے میں ذکر ہی نہیں کیا اہل بیت کا، اور کر رہے ہیں۔ حسین احمد مدنی کا ترجمہ میرے پاس، اس نے بھی ذکر ہے، ترجمہ کیا تفسیر اڑا دی، اور تفسیر اہل بیت کے بارے میں نہیں، دوسروں کے لیے، اہل بیت کے واقعے کو دوسروں سے، تاکہ یہ واقعہ عبداللہ بن عمر کے لیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ مخمل کے کپڑے میں ٹاٹ کا پیمن لگاتے، اس نے پورا مخمل ہٹا کے صرف ٹاٹ لگا دیا۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر پورے ہندوستان میں، یو پی، لکھنؤ مسلسل جانا ہوتا ہے، پڑھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں قبلہ اس زمانے میں کون اہل بیت کا مخالف ہے؟ بنو میاں ختم ہو گیا، وہ دور تھا ختم۔ اب کب تک بنو میاں کو آپ سوچتے رہیں گے؟ کب تک بنو میاں کو سوچ کے پڑھیں گے؟ اب کوئی دوسری باتیں ہونی چاہیے۔ یہ بیچارے نابلد ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ آج بھی قرآن کے جو ترجمے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ انہیں دیکھیے، کتنے تفسیر ہے جن کے حاشیوں سے اہل بیت کے ذکر کو سورہ دہر اللہ نے خاص نازل کی ہے انہی کے لیے، اور کسی کا اس میں ذکر نہیں ہے، اور انہی کا ذکر مولویوں نے اڑا دیا۔ اشرف علی تھانوی نے نہیں لکھا تو ہمیں پڑھنے کا حق نہیں ہے بھائی، آپ نہ لکھے تو ہم پڑھیں گے۔ چھپانے کا مقصد کیا ہے؟ اہل بیت نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانے والے، آپ ان کا ذکر نہیں کرتے ہو، جو پورا بیت المال کا سارا مال اپنے گھر پہ لٹا کر کے، یعنی کل کا فقیر بعد کا غنی ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیا تکنیک، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایسی بات تو نہیں ہے جو کسی کی دل آزاری، جو بات ہے حقیقت ہے، پڑھنے والا کامران ادھر ہے، بات آگے بڑھے گی، بڑھ جائیں گے، بات کریں گے، کیا بات صحیح، اس میں کیا ہے؟ پڑھ کے پڑھنے والے کو کانفیڈنس رہتا ہے، ارے کیا کہنے، سن کے پڑھنے والے کو نہیں ہوتا۔ کوئی اشارہ کرے گا قبلہ ایک دو افراد بیٹھے رہنے دو، وہ آئے ہی اس لیے ہے کہ کیا کہتے ہیں سننے کے لیے۔ تو اب یہی بتا رہے کہ سورہ دہر اللہ نے ان کی شان میں نازل کیا، ان مولویوں نے کیوں ہٹا دی؟ حسین احمد مدنی نے اٹھا دیا، شاہ رفیع الدین نے نکال دیا، اشرف علی تھانوی نے، سب کے ترجمے مارکیٹ میں نکال دیا۔ تقریباً 9 ترجمے مل جاتی ہیں امین الدین اصلاحی، صدر الدین اصلاحی کی، اس کی تفسیر دیکھی، وہاں اس نے ہٹا دیا۔ سب سے بڑی چیز جو مشہور تفہیم القرآن جماعت اسلامی کے صدر، میں تحقیقی مجلس پڑھتا ہوں، میرے بیانات تحقیقی ہوتے ہیں، اور نوٹ کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب تو خیر ریکارڈنگ کا زمانہ ہے، ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب مجلسیں لکھی جاتی تھی، اور خود میں پڑھتا تھا تو رضا علی چچا موجود ہوتے تھے، ضعیف العمر ہو گئے تھے، وہ بیٹھ کے مجلس لکھتے تھے، رضا علی صاحب تھے، وہ مجلسیں لکھا کرتے تھے۔ بولے کامران میاں آپ کی پوری مجلس میں نے نوٹ کی ہے، ہر روز نوٹ کرتا ہوں، تو بس ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا جو لفظ و لفظ مجلسیں لکھتے تھے بیٹھ کر، اور کبھی کوئی مجلس دوہرا دے تو کہتے تھے قبلہ یہ تو آپ اس دن پڑھے تھے۔ لوگوں کا انعامات، شوق، طلب تھی، معارف حاصل کرنے میں، پوائنٹس حاصل کرنے میں، اہل بیت کے فضائل کے حصول میں، وہ وقت گزاری کے لیے یا تعلقات کی وجہ سے مجلس میں لوگ نہیں آتے تھے، بلکہ صرف مجلس کے لیے کیا کہنے، کیا بات ہے۔ نہیں جائیں گے انہیں برا لگے گا، جائیں گے تو خوش ہو جائیں گے نا،
किसी की नाराजगी और रजामंदी नहीं, खुशनुदी है मोहम्मद वाली मोहम्मद के लिए आते हैं। अब दौर बदल गया, बहरहाल दौर बदलता है तो एक कदरे एक तरफ एक दौर के सारे वैल्यूज खत्म होते हैं, फिर नए वैल्यूज आते हैं। जैसे बॉडी में सेल्स होते हैं, हर 10 साल के बाद फूट जाते हैं, नए सेल्स बनते हैं। उसी तरीके से वैल्यूज खत्म होते हैं, दूसरे आ जाते हैं। वही हाल हमारी मजलिसों का, तहजीब अज़ा का, मिंबर का, ज़ेरे मिंबर का हो गया। जमाना था सिवाय जिक्र आले मोहम्मद के मिंबर का कोई मसरफ ही नहीं था। फिर ये जमाना भी आ गया कि अपनी बातें करने के लिए मिंबर पे टाइम है, आले मोहम्मद के जिक्र का टाइम नहीं। फिर ये दौर तो खैर, कहने का मतलब ये है, और मेरी बातें ऐसे ही होती हैं, कहीं मीठी मीठी, कहीं कड़वी कड़वी। अब आप सुनते हैं, सुनिएगा, जो भी बात आ रही है मिंबर ही से निस्बत से, तो हुसैन अहमद मदनी ने ये सब मिले। अब्दुल्लाह मौदूदी का तर्जुमा और उसकी तफसीर तफहीमुल कुरान पूरे इंडिया पाकिस्तान में मशहूर। अरबी में भी उसका तर्जुमा अरबी में भी हुआ, लोगों ने किया। मैंने कहा देखो भाई बंदा क्या कहता है, उनकी भी तफसीर ले आए, तकरीबन 8-9 जिल्दें हैं मेरे पास। मैंने सूरह दहर देखा, भाई साहब ने कहा है तो देखें। आज जो मैंने देखा, अजीब बंदा है। ये एक रिवायत ये भी है कि अहले बैत भूखे रहे, हसन अलैहिस्सलाम बीमार हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया अली और ज़हरा तुम लोग रोजे की नियत रखो और 3 दिन तक रोजा रहो। रोजा रहे और यहूदी से आटा लिया उधार 3 सा उस जमाने का जो भी किलो था, 3 किलो समझ लीजिए, आटा उधार कर्ज में लिया और उसके बाद उसका आटा गूंधा, पकाया, ले अब सुबह से शाम हो गई। जब रोजा खोलने का वक्त आया बाद मगरिब है, तो एक यतीम आया, मैं यतीम उसे दे दिया। दूसरे दिन फिर रहे, कोई आया कि मैं कैदी हूँ, आज़ाद करना, मुझे आज़ाद कीजिए, खाना खिलाइए, उसे दे दिया। तीसरे दिन मिस्कीन आया, गरीब आया, उसे दे दिया। 3 दिन भूखे रह करके बावजूद भूख के और खाने की ख्वाहिश के दे दिया। और उसके बाद अल्लाह के नबी के पास गए तो हालत देखे रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू बस टपकने ही वाले थे कि अल्लाह ने कहा जिब्रील सिदरा से जा, इससे पहले कि मेरे हबीब का आंसू टपक जाए फौरी इस सूरह को ले जा कि अल्लाह इनकी तारीफ कर रहा। अब इतना खास जिक्र सूरह में तो किसी का आया नहीं। पूरे का पूरा सूरह इनकी शान में कहां से बर्दाश्त होगा? तो कहते चलिए साहब ये रिवायत है, हमारी भी किताबों में है, हमारी भी मतलब हमारी, इनकी नहीं, हमारी भी किताबों में। मतलब बात समझ में नहीं आती, अक्ल में नहीं आती कि भाई कोई शख्स भूखा रहे कि कैसे अपने बच्चों को भूखा रखे, खुद को भूखा रखे, किसी को खाना खिलाएगा। ये तो बात सही नहीं है, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। अरे भाई आपकी समझ में कैसे आएगी? आपके यहाँ उन्हीं लोगों को सफ़े अव्वल में आइडियल माना गया है जो लूट का माल लेकर के खाए और उसके बाद में अपने शिकम पूरी किया करे। आपने लूटने वालों को देखा, लुटाने वालों को नहीं देखा। खानदाने अबू तालिब, हज़रत खदीजतुल कुबरा, सरकारे अबू तालिब, उससे ऊपर जाइए तो हाशिम है जो सारे मक्के को खिला रहे। हाशिम कहते ही है रोटी चूरने वाले को। हश्द से अरब में रोटी चूर के खिलाना सबसे पहले से डिश के इजाद करने वाले हाशिम। तो ये तो घराना ऊपर तक जाइए, इस्माइल और इब्राहिम से, वहां से चलिए अदनान तक आइए, अदनान के बाद नसीब पे आइए, लुई पे आइए, गालिब पे आइए, फहर इब्न मालिक पे आइए, कुरैश पे आइए, उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब पे आइए, अब्दुल मुत्तलिब से इधर अबू तालिब को देखिए। तो ये पूरी नस्ल की नस्ल इब्राहिम मुकम्मल सखावती सखावत नजर आएगी। यहाँ लुटाने वाले किसी का लूटने वाले नहीं है। हमने आइडियल उनको बनाया जो सब कुछ लुटा के हाजियों का पेट भरे, यतीमों का पेट भरे।
آپ نے ایسوں کو بنایا کہ اگر میں تاریخ کے حوالے سے گفتگو کروں تو پھر بات موضوع ہی بدل جائے گا. ابن جدعان کے دسترخوان پر مگس رانی کرنا جن کا وظیفہ حیات تھا. نہیں بچے نہیں سمجھے, کیا کہنے زیادہ فصیح اردو ہوگی تو سمجھے گے کہ شاید یہ قرآن ہی نہ پڑھ رہے. کیا کہنے ابن جدعان ایک بہت امیر آدمی تھا. اس کے دسترخوان پر وہ لوگ جو بعد رسول زمام حکومت جن کے ہاتھ میں آئی, ان کے باپ دادا کا یہ شیوا تھا, یہ وظیفہ حیات تھا, یہ نوکری تھی. وہ دسترخوان پہ پنکھا جھولتے تھے تاکہ مکھیاں نہ بیٹھے. کیا بات ہے. اب انہیں کیا پتا کہ غریبوں کو کھلانا اور بھوک میں کھلانا کیا ہے. بے شک کیا بات. اس کو کہتے ہیں ایثار. اس کو کیا کہتے ہیں ایثار. اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا ضرورت کے ہوتے ہوئے اسے کہتے ہیں ایثار کرنا. کیا کہنے. یہ اخلاقیات اسلامی کا بہت بڑا چیپٹر ہے جس سے اور لوگوں کے پیشواؤں کا دامن خالی ہے, اور اس چیپٹر میں, اس باب میں, اس خانے میں اہل بیت کے سوا کوئی نظر نہیں آتا. بے شک کیا کہنے. بے شک مقابل میں اہل بیت کے جو ہے ان کی بات کر رہا ہوں, کوئی اور نظر نہیں آتا. اب آئیے ذرا مولانا مودودی صاحب کی اس آبجیکشن کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں. وہ کہہ رہے ہماری عقل میں نہیں آتا. بھائی اپنے بچوں کو بھوکے رکھ کے کسی غریب کو کھانا کھلانا, یہ کیا بات ہو گئی. بھوکے کو کھلانے والے سے بھائی دوسرے دروازے پہ جا, یہ باب اللہ ہے, تم نے سمجھائی نہیں. کیا کہنے. یہ وہ دروازہ ہے جو رسول اللہ کے 6 مہینے سلام کرتے رہے, تو ایسے ہی دروازے پہ سید المرسلین آ کے سلام نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ دروازے رحمت در زہرا ہے جہاں سے کوئی بھوکا واپس نہ جائے. یہ اعتراض ہو گیا. دیکھیے میں وقت کی مجلس نہیں پڑھتا, مضمون کی مجلس, چاہے وہ آدھے گھنٹے کی ہو یا 2 گھنٹے کی, جب مضمون ختم مجلس ختم. اب سورہ حشر غالباً نبی آیت 28واں پارہ, سورہ حشر چھوٹا سا سورہ, 1 پیج. اس میں اللہ کہہ رہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ لوگ یوسرون ایثار کرتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں پہ, دوسروں کو اپنے پہ ترجیح دیتے ہیں. یہ ایثار کرتے ولو کرنا بھی خصاصہ, حالانکہ خود فاقے میں رہتے ہیں. تو اللہ نے سورہ حشر میں کہا ایسے بھی لوگ ہیں جو بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلاتے. سوال عقل میں آنے والے ایسے کون ہیں؟ تو سورہ طاہر میں آئینہ دکھایا, کہا کہ وہ علی ہے, چہرہ ہے, حسن ہے, حسین ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ وہ فضیلت ہے. صلوات پڑھ دے. مجلس ہے بازو بہرحال لوگوں کو وہاں بھی جس کو جانا وہاں جائیں, اور مجلسوں کا یہ اہتمام ہے. اور ظاہر ہے یا میں جامع بہت سے چہلوم ہیں وہ رکے ہوئے رہے, اور وہ مجلسیں ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں, اور مومنین کو جانا رہتا ہے. جہاں میرا مضمون ختم ہو گیا وہی ربط مسائل ہے. اب اس میں جو پوائنٹ رہ گیا, کیا ایسا کوئی ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو سورہ حشر میں ایسے بھی لوگ ہیں. کون ہیں؟ سورہ طاہر میں آئینہ دکھا. ایک فکر ہے عالم اسلام. میں اجمیر میں تقریر کرنے گیا تھا, بلکہ 2-3 سال میں نے وہاں
درگاہ اجمیر میں جشن قدیر پڑھا، وہاں کوئی مولوی صاحب، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب خیر یہ سب تو مولا کے دیوانے ہیں اور حضرت علی کا جو احترام ہے وہ ہم کیا ہے، بہت بڑی ہستی ہے، مگر جناب سیدہ سے اگر ان کی شادی نہ ہوتی تو وہ بھی عام صحابہ میں تھے، صرف نبی کی بیٹی سے شادی ہونے کی وجہ سے سارا زور علی پہ۔ اب وہ صاحب جو مجھے ملا رہے تھے ان سے تو بڑا عالم فاضل ہے، حیدرآباد میں آتے تھے، فضل متی نام تھا، تو بہرحال ملاقات کروائی۔ اب انہوں نے مجھے چوٹ دینے کے لیے میں ذکر کرنے گیا تھا، تو میں نے کہا من صاحب آپ کے پاس جاہل مطالب ہے؟ ہاں ہاں عبید اللہ مرسری کی ہے۔ میں نے کہا اس نے حوالے کے ساتھ لکھا ہے، اس نے حوالے کے ساتھ لکھا لولا علی لما کفرت الفاطمہ، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفر نہ ہوتا۔ اگر علی اپنا رشتہ مانگنے رسول کے گھر پہ آ جائے، در پہ آ جائے، تو علی کی ضرورت کا نام فاطمہ ہوگا، لیکن رسول اللہ نے کہا زہرا نہ ہوتی تو علی کا کفر نہ ہوتا، یہ نہیں کہا علی نہ ہوتے تو میرے بیٹی کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ کیا کہنے یہ مولا کی عظمت کو گھٹانے کے لیے یہ کہتے ہیں۔ کئی موقع لوگوں کے پاس بخش کے کوئی یہ تو ہے، کوئی اور کوئی یہ کہتا ہے، کوئی دوسرا، ارے بھائی ایک بیٹی جس کو دی اس کی یہ فضیلت ہے، جس کو دو دو بیٹیاں اللہ کے نبی دے اس کی کیا عظمت ہو؟ زبردستی کی بات کیوں بھائی؟ کیا نہیں دی؟ یہ تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے پاس دو دو بیٹیاں، ایک مر گئی تو دوسری دی، اور کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی اور مرتے جاتی تو میں اسی کو دیتا ہوں۔ بہت اچھے، تو ٹھیک ہے ان بیٹیوں پہ ذرا فضائل تو نکال کے بتائیے سیاہ ستارہ۔ اپنی کتاب جتنی مشہور کتابیں بخاری مسلم جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں ہر کتاب میں سیدہ کی فضیلت ہے، جس کو آپ چوتھی بیٹی کہتے ہیں، اس کے فضیلت ہر کتاب میں، لیکن ان 3 بیٹیوں میں ایک کی فضیلت بھی آپ کی کسی کتاب میں نہیں۔ کیا بات ہے، رسول اللہ عادل ہے بھائی، جب چھوٹی بیٹی چوتھی بیٹی کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو ان کا عادل کہاں ہے کہ اور 3 بیٹیوں کو چھوڑ دیا؟ تو جب رسول نے خود 3 کو چھوڑ دیا تو آپ کیوں پکڑے تھے؟ نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، آواز بلند صلوات۔ یا باز یا باز یا باز یا باز یا باز یا باز اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کیجیے۔ یہاں جب اہل بیت کا حق پڑھا جاتا ہے نا تو ہمالیہ پہاڑ ہل سکتا ہے، اہل بیت کا حق اپنی جگہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ کیا کہنے، پڑھنے کے لیے بھی دم چاہیے۔ بہت صحیح۔ حسین کا غم اگر دل پہ اثر انداز ہو تو اہل بیت کا حق پڑھنے میں خود بخود دم آتا ہے، مگر طلب ہو تو آتا ہے۔ محنت کرنی پڑے گی، کتابیں دیکھنی پڑے گی، وقت دینا پڑے گا، صرف آگے بیٹھ جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا کہنے، گروپ ممبر دے سکتا ہے، صلاحیت نہیں دے سکتا۔ بعد رسول گروپ نے بٹھا دیا، صلاحیت تھی نہیں۔ کیا بات ہے، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کیا کہنے، لیکن ہونا اپنے بچوں کو دشمنان اہل بیت کے جوابات کے لیے تیار۔ کیا کہنے، بند کمروں میں کہاں کہاں پر درس کے نام پر کتنے مقامات ایسے ہیں جو خفیہ درس ہو رہے ہیں اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں عقیدے کے بارے میں شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان سے بچانے کے لیے، کیونکہ آخری زمانہ ہے۔
ان شبہات کو پیدا کیا جائے گا، شیعہ لیبل پر غیر شیعہ بن کے رہ جائیں گے۔ تو ان ذہنوں کی، ان چھوٹے چھوٹے ذہنوں کی آڑی کے لیے حق اہل بیت، حق زہرا، صلح حسن، غاصبین فدر کے بے نقاب چہروں کو آشکار کر کے اخلاقیات کے ساتھ اپروچ کرنا، اسے پیش کرنے کا نام ہے مجلس حسین۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور کیا تو بات یہاں کے تمام، تو چونکہ اہل بیت کی فضیلت میں پورا سنا گیا، اب یہاں پہ غیر کا کوئی امکان نہیں، تو لوگوں نے کیا کیا، اوروں کو آگے بڑھانے کے لیے، بھئی اس میں تو ایسا ہے، کسی کی عقل میں نہیں آیا، کسی نے کہا نہیں یہ روایت تو عبداللہ بن عمر کی شان میں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر اس روایت، اس آیت نے سورہ دہر میں جناب زہرا کی فضیلت بیان ہے۔ اس سورے کی خصوصیت میں آخری پوائنٹ رکھوں، کیونکہ اب لوگوں میں سماعتوں کا وہ دور نہیں رہا کہ تفصیلی بیان کیا جائے۔ اتنا یاد رکھ لیجیے، وقت اور حالات کے اعتبار سے، ہماری بشری کمزوریوں کے اعتبار سے کم وقت میں زیادہ باتیں کہنے کا میں عادی ہو چکا ہوں۔ آخری بات یہ ہے، اس سورے کی شان یہ کہ کون لائے گا علی کے مقابل میں کسی کو، کیا لاؤ گے زہرا کے مقابل میں تم منہ بھولی بیٹیوں کو۔ ارے اس سورے نے فضہ کی وہ شان بیان کی، کنیز فضہ بھی اس سورے میں شامل ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، صلوات پر محمد آل محمد۔ فضہ اس سورے میں شامل ہے۔ علی نے روٹی دی، زہرا نے دی، حسنین نے دی، اور کنیز ہے فضہ، وہ بھی ساتھ میں روزہ ہے۔ آقاؤں کو کرتے دیکھا، شہزادی کو کرتے دیکھا، کنیز نے بھی دی۔ اللہ نے اس سورے میں فضہ کا بھی ذکر کیا، بے شک فضہ کا بھی ذکر کیا۔ کوئی کسی کا کتنا بڑا ہو، جب کنیز زہرا کے مقابل میں عظمت ثابت نہیں ہوتی تو زہرا و علی کا مقابلہ تو سوچنا ہی غلط ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دنیا میں کیا ملا کیا نہیں ملا اس سے مطلب نہیں ہے، رزق مقدر ہے، وہ تو دشمن اہل بیت کھا رہا ہے تو غلام اہل بیت کیا نہیں کھائے گا؟ رزق تو مقدر ہے، ایمان مقدر نہیں ہے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے دل میں ان کی ولایت، ان کی محبت کو رکھا جن کا ذکر تو نے خاص طور پہ سورہ دہر میں ان کے لیے خاص آیتیں، خاص سورے ہے، ان کے لیے ہمارا دل تڑپتا ہے۔ ان کے فضائل کو سن کے چہرے پہ بہاری آتی ہے، لبوں پہ تبسم آتا ہے۔ یہ ماؤں کے کردار کی بہترین کردار، طہارت کردار مادر کی ضمانت ہے علی کے فضائل پہ مسکرانا۔ کوئی یہ نہ سمجھے لفاظی ہے، کوئی یہ سمجھے گا کہ یہ تو لفاظی ہے، تقریر ہے، لچھے دار تقریر، کیا ملا اس سے؟ میں حدیث سنا دوں، اہل بیت کہتے مولا فرماتے مان الابار میں شیخ صدوق لکھتے من وجد برد او بنا فی قلب ولیسری دعا لے، جو ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے ولیسری دعا لے، میں اپنی ماں کے لیے کثرت سے دعا کروں۔ میں علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، اگر آپ کے خون میں حرارت پیدا ہو رہی ہو اور علی کا نام سننے سے آپ کے اندر فخر کا احساس پیدا ہو رہا ہے تو اپنی ماں کے لیے دعا کیجئے کہ اس کی پاکیزگی ایک کردار کی وجہ سے آپ کے خون میں علی کا نام سن کر کے ابال آتا ہے اور چہرہ بحال ہوتا ہے۔ یہ شان ہے۔ میں کیا ذکر کر سکتا ہوں، میں تو ذکر کی نقل کر رہا ہوں، ان کا ذاکر اللہ ہے۔ وہ تو ہم جیسے ہیج مدہ کجمج بیان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے ذاکر اہل بیت۔ اب وہ ذاکر اہل بیت کو اتنا کمتر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے القاب سے لکھے جائیں۔
اس سے کیا ہونا جناب اور آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے ہمیں ایمان کے سارے القاب آپ لے لیجیے کیا کرنا ہے ذاکر اکثر قبلہ وہ تو ہے ہی لیکن کچھ آپ کا لقب ہونے کا لقب کیا ہوتا ہے بھائی یا کوئی بادشاہ سلامت ہے کسی کا دربار ہے جو مجھے بلا کے القاب دیے جا رہے ہیں کیا کہنے کیا کہنے جس کا ذاکر ہوں ذکر فعل ہے ذاکر فاعل ہے فائل ہے ہاں بس ختم ہو گئی بات ایک عرش والا ذکر کر رہا ہے اور اس کی نقل میں فرش والے کر رہا ہے کیا بات ہے